اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ حاضرین محترم، موضوع کی مناسبت سے سب سے پہلے آج تلاوت کردہ آیت قرآنی کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، انہیں مردہ شمار مت کرو، مردہ گمان مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس سے، اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان مت کرو، تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں ان کے تعلق سے مر جانے کا گمان بھی کرنا انتہائی بے ادبی کی بات ہے اور کراہیت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم کے صیغے کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان مت کرو۔ تو کہنا تو بہت دور کی بات ہے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جو شہید کیے جاتے ہیں، شہادت اختیار کرتے ہیں، انہیں مردہ کہنا چاہیے، بلکہ تو ایسے زندہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ واقف ہیں، آج 21 رمضان المبارک ہے۔ آج کا دن بڑا یادگار، تاریخی ہے، متبرک ہے، مقدس ترین ہے۔ آج ہی کے دن شیر خدا، مشکل کشا، مولا علی مرتضیٰ حیدر کرار امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ غایت الرضوان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس مناسبت سے اس موقع پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے کچھ مناقب، کچھ واقعات، کچھ ایسے قصے جو ہمارے ایمان کو جلا بخشنے والے ہیں وہ سنانے کی سعادت حاصل کروں، لیکن عرض یہ کر دوں کہ واقعی بات ہو رہی ہے مشکل کشا کی، حیدر کرار کی، اس عظیم المرتبت ہستی کے تعلق سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک آل نبی کے سلسلے کو جاری رکھنے کا ذریعہ بنایا۔ تو وہ واحد ذریعہ ہے امیر المومنین سیدنا
علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 5890/1 جو ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں تو اندازہ ہو جائے گا کہ مناقب اور بزرگان دین کے حالات بیان کرنے سے پہلے ایک ہلکا سا خاکہ کہ وہ ہستی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آل نبی کے قیامت تک باقی اور برقرار رہنے کے سلسلے کو جاری فرما، جو سلسلے کو ایک ذریعہ بنایا، تو وہ ہستی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حجۃ الوداع ایک ایسا یادگار اسلامی دن ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مشہور خطبہ جو حجۃ الوداع کا ہے، جس میں بہت ساری تاریخی یادگار باریکی اور ایسی باتوں کو بیان فرمایا ہے کہ اس خطبے کو اگر کوئی مسلمان یا کوئی غیر مسلم بھی عقیدہ اور عقیدت کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں منور اور روشن ہو جائیں گی۔ اس میں وہ باریک باتیں، وہ بہترین اصول اور وہ عظیم ترین تعلیمات اور پیغامات دنیا کے سامنے دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک بات تھی جو بطور خاص حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے جو ترمذی میں بھی آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ وہو علی ناقتہ الخصوہ یخطبہ، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے تاریخی اور متبرک موقع پر عرفے کے دن، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی خصوہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں۔ یخطب، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فَسَمِعْتُهُ، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یقولو، آپ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، میں ایسی چیز تم میں چھوڑ رہا ہوں جسے تم اختیار کر لیتے ہیں، جسے تم پکڑ لیتے ہیں تو یقین جانو تم پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے وعطرتی من اہلی بیتی، اور دوسری چیز ہے میری عطرت، میری اولاد، میری اہل بیت سے میری نسل کو۔ تو اب اس حدیث شریف سے اندازہ ہو جائے گا کہ حجۃ الوداع کے مقدس اور یادگار موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی ترکتو، میں تمہارے بیچ میں دو چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، دونوں کو بھی تم اگر مضبوطی سے پکڑ لو، اخذ یاخذو، پکڑ لو تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت، میری اہل بیت۔ اب اس اعتبار سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو چیزوں کو جو چھوڑ رہے ہیں، دو چیزوں کو جو پیش کر رہے ہیں، ہم پلہ، ایکول، برابر، بھاری بھرکم، وزندار، اور ایسی ہے ایک کو پکڑو گے دوسری کو چھوڑ لے گے تب بھی گمراہ، دوسری کو پکڑ لو گے اور ایک کو چھوڑ لو گے تب بھی گمراہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں کو پکڑنا ہے۔ اگر جیسا کہ فی زمانہ کوئی کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہمیں صرف قرآن سے مطلب ہے، تو سب سے زیادہ گمراہ وہی ہیں
تاریخی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائے ہیں، یا ایھا الناس کے صیغے سے فرمائے ہیں، اے لوگو، اے مومنوں نہیں، کیونکہ سارے کے سارے مومنوں کا جھرمٹ تھا، اصحاب کرام ستاروں کے مانند آپ کے اطراف تھے، اور عرفات کے میدان میں یہ ہو رہا ہے، عرفے کے دن ہو رہا ہے، ہزاروں کا مجموعہ ہے، اور مکہ بھی فتح ہو چکا ہے۔ اب ایسے تاریخی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ آل رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی نسل پاک چلنے کا ذریعہ اور واحد ذریعہ ہے تو وہ بھی علی۔ اب ان کی شہادت کا آج کا یہ متبرک اور مقدس دن ہے، مناقب کے ذریعے ہم اپنی محفل کو ایسی نورانی اور رحمانی کر لیں گے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقدس ہستی کے طفیل اور صدقے میں یقیناً ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا، رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی بن جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی توفیق بھی ہمیں یقیناً اور ایماناً دے گا، جبکہ ہم میں سچی تڑپ اور جستجو ہو کہ ہم بھی اس پاک ہستی کے عشق رسول، عشق الہی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ حاضرین محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ بالکل لڑک پن سے آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور اس سے بڑا شرف یہ بھی رہا ہے کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں کسی مورت کی پوجا نہیں کی ہے، یعنی شرک سے آپ دور رہیں، جبکہ آبائی مذہب بتوں کی پرستش تھی۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جب آپ ایمان لائے ہیں تو اس وقت آپ کی عمر شریف کم سن بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ عمر کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو حیرت بھی ہوگی اور مسرت بھی ہوگی کہ صرف ایک روایت کے حساب سے 8 برس، دوسری روایت کے حساب سے 9 برس، تیسری روایت کے حساب سے 10 برس، 8، 9، 10، ان چاروں عمروں میں سے بھی لے لیجئے کہ میچورٹی کہاں آتی ہے، لیکن پھر وہی تاریخی اور بنیادی عقیدے کی طرف آپ کو لے کر چلوں کہ اللہ کے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں ان پر ایمان لانے والے ان کے اصحاب، یار، خلیفے اور حواری جتنے بھی رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم ارواح میں ہی انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا، یعنی وہ ازلی ایمان والے تھے۔ تو اس اعتبار سے 7 اور 8، 9 یا 10 برس کی عمر میں بھی خاندانی اور آبائی مذہب کے حساب سے پوجا پاٹ کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھا اور آپ ہمیشہ زیادہ تر وقت آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صحبت میں گزارے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایمان لانے کے لیے بھی دیکھیے حالات کیسے بنے۔ ابتدائی دور ہے، بڑوں میں صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علل اعلان اسلام کو قبول کر لیے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مان چکے ہیں، تو پھر زنانے میں صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے آقائے دو جہاں علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں۔ اتنا ہی محدود اسلام اور ایمان ہے، اس بیچ میں 8 برس کا یا 9 برس کا یا 10 برس کا یہ ننھا بچہ دیکھ لیتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی
کرم اللہ وجہہ اس انداز کی عبادت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، اس عبادت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، یہ کیا بات ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ تو آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ ساری کائنات کا خالق مالک ہے، عبادت کے لائق وہی ایک تنہا ذات ہے، اسی کی عبادت کی جا رہی ہے، اور یہ جتنے بھی لات و عزا جیسے بڑے بڑے بت ہیں یہ سب بے بس لاچار بلکہ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، تم انہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہیں۔ یہ ساری جب تبلیغ ہوتی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ 8، 9 اور 10 برس کے جو بھی روایت کے حساب سے صحیح ہے، 10 برس کی عمر بھی کوئی بڑی نہیں ہے، سمجھداری کی نہیں ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ازلی ایمان والے ہوتے ہیں وہ صرف 6 مہینے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب بڑے ہونے کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ میاں سید عبدالحائی جو حضرت مہدی علیہ السلام کے پتر ہیں، کیا آپ کو وہ بیعت یاد ہے، وہ تربیت یاد ہے جو آپ کے دادا نے آپ کو صرف 6 مہینے کی عمر میں کرایا تھا فرا مبارک کے تاریخی مقام پر؟ تو وہ بڑے ہونے والے حضرت بندگی میرا سید عبدالحی روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازلی ایمان والے کہتے ہیں ارے وہ کیا 6 مہینے کی تربیت، کیا 6 مہینے کی بیعت، کیا وہ مریدی، کیا مجھے تو وہ خالو بلا بھی یاد ہے جو عالم ارواح میں پوچھا گیا تھا۔ تو ازلی ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس عمر کوئی معنی نہیں رکھتی، مسافتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اچھمبے میں آ گئے اور پوچھنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی یہ سنا نہیں، ہم نے کبھی یہ دیکھا نہیں، آبائی مسلک تو مذہب تو یہ ہے۔ اب رہا یہ کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے والد ابو طالب سے اس تعلق سے پوچھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ماننے والے 3 یا 4 تھے، اسلام قبول کرنے والے اس وقت روئے زمین پر صرف 3 یا 4 تھے، بلکہ 2 ہی تھے اگر دیکھا جائے تو۔ ایک تھے زنانے میں ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرے تھے بی بی عائشہ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے یہ کم سن بچے یہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد بزرگوار سے کرتا ہوں۔ حضور ارشاد فرمائے کہ دیکھو ابھی نہیں، علل اعلان اس کا اظہار کرنا مناسب نہیں ہے، ذرا تحمل کرو، ذرا ٹھہرو۔ تو وہ رات دربار نبوی میں در نبی پر گزارتے ہیں، اور اسی رات میں ساری چیزیں کھل جاتی ہیں، ان کا دل مائل ہو جاتا ہے اسلام کی طرف، اور صبح ہوتی ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہ اے آقا آپ نے رات میں کیا فرمایا تھا، کیا بیان فرمایا تھا، پھر سے آپ بیان فرمائیے۔ جب آپ سب بیان کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ والد بزرگوار سے ڈسکس بھی نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین ان کے دل کے دریچوں کو کھول دیتا ہے، اسلام کی روشنی ان پر آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ پوچھنے پچھارنے کی بھی بات ختم ہو جاتی ہے۔ صبح اسلام لا لیتے ہیں، ایمان سے مشرف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی عبادتیں ہو رہی ہے۔ اچانک والد صاحب بھی تبدیلی دیکھتے ہیں کہ علی میں کچھ تبدیلی ہے، آقا دو جہاں کے ساتھ گھنٹوں غائب ہو جا رہے ہیں، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابو طالب کے تعلق سے آیا ہے کہ وہ اگرچہ کہ اسلام نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن روئے زمین پر والد بزرگوار کی جو شفقت اور محبت آقا دو جہاں علیہ السلام کو ملنی تھی، جو بچپن میں آپ محروم ہو گئے تھے، اگر کسی نے دی ہے تو وہ ہے ابو طالب۔ حضرت ابو طالب اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ انداز آبائی مسلک اور مذہب کے خلاف تم جا رہے ہو، یہ کون سا دن ہے، کیا ہے، کہاں سے لائے ہو، کس سے سیکھا؟ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ساری تفصیل بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ابو طالب بھی آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ تو حضرت
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری بات وحدانیت کی تعلیم، اللہ واحد کی تعلیم، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تو آبائی تعلیم کو کے مطابق آبائی مذہب کے حساب سے عبادت کروں گا، میں اس چیز کو قبول نہیں کروں گا۔ خیر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایمان لانے کی جب بات معلوم ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کے تعلق سے ان کا بھی دل مائل تھا، جھکا ہوا تھا، ہمدردی تھی، دل میں نرمی تھی۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ خود آپ کے اپنے فرزند 8 یا 9 یا 10 برس کے علی وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں اور چھپ چھپ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ تم نے جس چیز کو اختیار کیا ہے وہ بہتر ہے، اسے جاری اور ساری رکھو۔ الغرض یہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظر کی فیاضی تھی کہ آپ کی نظر کی فیاضی نے 8 9 10 برس کے علی کرم اللہ وجہہ کی کائنات کو بدل دی، ان کی تقدیر کو بدل دی۔ تو کیوں بدلی؟ یہی حجۃ الوداع کا موقع ہے، تاریخی موقع ہے، یادگار موقع ہے۔ اسلامی ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں حجۃ الوداع کی بڑی اہمیت ہے۔ اس موقع پر آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک ایک بات یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی تھی، اور واقعی وہی غیر مطلوع ہونے کی وجہ سے وہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس وقت کے خطبے میں یا اس وقت کے حالات میں جو بھی بات بیان کی گئی ہے، ان باتوں میں سے کسی ایک حرف کا بھی اگر کوئی مسلمان منکر ہوتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے فوراً خارج ہو جاتا ہے۔ ایسی تاریخی باتیں اس موقع پر فرمائی ہے۔ اسی موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قریب جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم اعلان فرماتے ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں اسی کا مولا ہوں، محافظ ہوں، نگہبان ہوں جس کا علی مولا ہے۔ تو وہ تاریخی موقع جہاں پر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، سارے خلفاء ہیں، اس موقع پر آپ یہ فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے جو ترمذی میں، مسند احمد میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مشہور حدیث ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ حدیث مشہور حدیث ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ میری ولایت کے وارث علی ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ترمذی کی وہ مشہور حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ ہی 2 بھاری چیزیں چھوڑنے کی بات کی تھی، قرآن عظیم اور عطرت علی۔ اور اسی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ علی کی ولایت ایسی عظیم ولایت ہے، جو علی کی ولایت کا منکر ہوگا وہ ولایت محمدی کا بھی منکر قرار پائے گا، اور ولایت محمدی کا منکر جو ہوگا وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حاضرین محترم، آپ دیکھ لیجئے متواتر المعنی احادیث شریفہ، یعنی ایسی احادیث شریفہ جو تواتر کی حد کو پہنچے ہیں، سند کی انتہا کو پہنچے ہیں، ان احادیث شریفہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی علی کی اولاد سے ہوں گے، فاطمہ کی عطرت سے ہوں گے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ارشاد فرما رہے ہیں فعلی مولاہ، تو اس سے یہ بتا رہے ہیں جیسا کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہونے سے پہلے ہی، آپ کی مکے میں پیدائش ہونے سے پہلے ہی، بہت پیڑھیوں پہلے سے ہی آپ کے دادا پردادا سکڑ دادا کی شکلوں میں ایسا نور بھر دیا جاتا تھا، لوگ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی جھلک کو دیکھتے تھے۔ تو ویسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے انور کو، کرم اللہ وجہہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو،
کرم اللہ، اللہ مکرم کر دے، قابل عزت کر دے، عزت دار بنا دے ان کے چہرے کو. کس کے؟ علی کو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت کم کہتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں. تو یہ کرم اللہ وجہہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے بھی ایک حدیث شریف رکھ دیتا ہوں. لوگ آج کل اتنے ماڈرن اسلام میں ماڈرن ایمان کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. سوٹ بوٹ کے ساتھ نماز پڑھ لینا یا عورت کے پیچھے بھی نماز کو جائز ہونا قرار دے رہے ہیں. ایسے نازک دور میں یہ بات ان کے شاید حلق سے نہ اترے، لیکن دیکھیے کہ ابتدائی دور، کسی بھی نبی کا ابتدائی دور ہی حقیقی ایمان والا ہوتا ہے، حقیقی ازلی ایمان والا ہوتا ہے. سچے مومنین وہی ہوتے ہیں. بعد جیسے جیسے جنریشن گیپس جیسے جیسے آتا ہے ویسے ویسے ایمان ٹھنڈا پڑتے جاتا ہے، ایمان پرانا پڑتے جاتا ہے. تو میں اس اولین دور کی بات کر رہا ہوں. کرم اللہ وجہہ، اللہ ان کے چہرے کو مکرم بنا دے، قابل عزت دار بنا دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ کی بات ہے. دیکھیے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے ہزاروں احادیث شریفہ مروی ہیں، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ امت کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت ماں بھی تھی، فقیہ، سارے لوگ اپنے مسائل بھی وہاں پر پوچھتے تھے، علم کا سمندر تھے. وہ بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد بزرگوار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہے ہیں. سوال اپنے والد بزرگوار، حضور کے خلیفہ اول، سینئر، اسلام لانے میں بھی سینئر، خلافت میں بھی سینئر. اب ان سے ان کی بیٹی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا کر رہے ہیں؟ یا ابتی انی رآ یکثرک النظر الی وجہ العلی، اے میرے پیارے ابا جان، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر گھورتے ہیں، دیکھتے ہیں. وجہ کیا ہے میرے ابا جان؟ سینئر ہیں، خلیفہ اول ہیں، رسول کے خلیفہ اول ہیں، اور وہ بھی پوچھ رہے ہیں تو کون؟ انہی کی بیٹی پوچھ رہی ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یکثرو کا، میں نے اکثر دیکھا ہے، بہت موقع پر دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ النظر الی وجہ العلی، کہ آپ کی نظر ہمیشہ علی پر رہتی ہے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو قربان جائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ فرماتے ہیں، اور فرمانے کے ابھی انداز دیکھیے، اللہ کا انداز ہے. انداز دیکھیے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز ہے کہ جب کوئی بات کو کسی کے ذہن میں بٹھانی ہوتی ہے تو بات کی جاتی ہے. بات کا آغاز کیا جاتا ہے قسم کھا کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ینظروا الی وجہ العلی، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ینظروا الی وجہ العلی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو یہ عبادت کے لیے میری پیاری بیٹی، میری لختے جگر، علی کی طرف جو دیکھ رہا ہوں، علی کے چہرے کو جو دیکھ رہا ہوں، عبادت کی نیت ہے. علی میں ایسی ولایت ہے، ولایت کا ایسا پرتو ہے کہ وہاں سے میں اللہ کے نور کو دیکھ رہا ہوں. یہ فرق مراتب اپنی جگہ بالکل طے شدہ. اللہ کے رسول کے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں. خلیفہ سوم
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی شک نہیں، لیکن خلیفہ چہرم ہے، خلیفہ چہرم ضرور ہے، لیکن قیامت تک آل نبی کے سلسلے کو چلانے والا واحد ذریعہ تو ہے، اور ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ النظر الی وجہ العلی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس وجہ سے امت مسلمہ میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ اکثر جو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ، تو اس کی وجہ یہ اللہ ان کے چہرے کو اور منور کرے اور روشن کرے اور عزت دار بنائے اور تکریم والا بنائے۔ تو اس وجہ سے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، قسم کے ساتھ فرما رہے ہیں کتنی عظیم المرتبت ہستی ہوئی، اور یہ 8 9 10 برس کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب اسلام قبول کر لیے، ایمان لا لیے، اور اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ مختلف جنگ کے موقع آئے۔ میں بہت ہی انکساری کے ساتھ عرض کروں گا کہ مولائے کائنات کے حالات کو بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں صرف اس لیے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ آج شہادت کا دن ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، یقیناً وہ زندہ ہیں۔ ہماری اس فریاد کو، ہماری اس پکار کو سن لیں گے تو یقیناً ہماری اس عظیم مہینے میں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں کچھ گناہوں کا کفارہ بھی کر دے گا۔ ویسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک مشہور حدیث شریف مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کرام کا ذکر تذکرہ عبادت ہے، وعندہ تذکرۃ الصالحین تنزل الرحمہ وکفارۃ الذنوب، اور صالحین کے تذکرے کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو آپ کی اور میری یہ تمنا ہونی چاہیے، یہ صالحین نہیں، صالحین کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ان کا تذکرہ یقیناً ہمارے لیے رحمت کا موجب بنے گا، گناہوں کے کفارے کا موجب بنے گا۔ تو یہ ایسی عظیم ہستی ہے، دیکھیے ان کے ناموں میں سے نام تو صرف علی تھا، علی ابن ابی طالب۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تعلق سے آپ کی سیرت پاک بہت کم لوگ واقف رہتے ہیں، لیکن واقف ہونا چاہیے۔ آپ تقریباً 9 شادیاں کیے ہیں، 18 لڑکے اور 18 لڑکیاں رہے ہیں۔ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دامادی کا شرف سب سے بڑا شرف ہے۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 فرزند حسن و حسین ہوتے ہیں، بی بی کلثوم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری اور بیویوں سے آپ کو کل ملا کر 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں ہوتے ہیں، جن میں سے 6 آپ کی حیات میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور کربلا کے میدان میں بہت سارے فرزند آپ کے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے مقدس موقع پر عرفے کے دن جو فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں انی ترکتو، میں چھوڑ رہا ہوں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں، ایک قرآن عظیم، اس کو بھی سختی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، اور ایک میری اطرت اہل بیت، اس کو بھی تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ تو اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت میں سبھی ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث شریف ہے۔ دیکھیے جب بھی عطف کا صیغہ آتا ہے، یعنی یہ اور یہ، تو واو جو بیچ میں آتا ہے اسے عطف کہتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں سارے مسلمان، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو محمد کے ساتھ آل محمد آ رہی ہے، تو کیا پوری آل محمد ہے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک مقام میں، صورت میں، سیرت میں، رتبے میں پوری آل برابر ہے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک رسول کے برابر ہے؟ نہیں، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے جس کے تعلق سے احادیث متواتر المعنی آئے ہیں
کیف تہلک امتی انا فی اولیہا، میری امت کیسے ہلاک ہوگی، میری امت کیسے نیست و نابود ہوگی، میں اس کے شروع میں ہوں۔ وعیسیٰ ابن مریم فی آخریہا، عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہیں۔ چھوٹے لوگوں کا ساتھ میں برابر ذکر نہیں ہوتا، برابر لوگوں کا ذکر ہوتا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ امت محمدیہ ابتدا میں بھی محفوظ رہے گی، وجہ یہ ہے کہ شروع میں میں ہوں، آخر میں عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ والمہدی من اہل بیتی، مہدی جو میری اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت کا اطلاق ایک ہی ذات پر ہوتا ہے جو رسول کا ہم صورت، ہم سیرت، ہم مقام، ہم مرتبہ، ہم رتبہ، وہی ایک ذات ہے۔ اس کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ المہدی کیف والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا، اور میری امت درمیان امت میں کیسے ہلاک ہوگی، وسط میں، مڈل میں کیسے ہلاک ہوگی، جبکہ مہدی جو میری اہل بیت سے ہے اس میں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے سیدنا و امامنا حضرت مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نسب پاک بھی بتاتا ہے کہ آپ اولاد علی سے ہیں، اور جو بے شمار احادیث متواتر المعنی مہدی کے وسط امت میں آنے، اور خاص طور پر وہی مہدی سچا ہوگا جو آل نبی سے ہے۔ تو امامنا و سیدنا آپ کے ہمارے سب کے آقا و مولا میران سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نسب پاک بتاتا ہے، راست جا کر مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کی شجاعت، بہادری ایسی تھی جس کی وجہ سے آپ کو حیدر کرار بھی کہتے ہیں۔ اور ایک واقعہ رکھتا چلوں انشاءاللہ العزیز، اگر پھر موقع ہو تو کل بھی کچھ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ آپ کے ہماری یہ جو ہے حصول رحمت کا ذریعہ بن جائے اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جائے۔ جنگ خیبر کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، جنگ خیبر جہاں پر کئی قلعے تھے اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی آزمائشی دور تھا، یہودیوں سے مقابلہ ہو رہا تھا۔ یہودیوں کی چال بازی تو ہمیشہ مشہور رہی ہے، ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے، اور قیامت تک وہ چال باز مکار رہیں گے۔ تو اس دور میں بھی یہودی اسلام کے خلاف اتنی بڑی مکاریاں کر رہے تھے۔ خیبر کی جنگ میں بھی بہت سارے مسلمان ان دشمنان اسلام کے خلاف نبرد آزما ہوئے، جنگ کے لیے تیار ہوئے، میدان جنگ میں آئے، خیبر کے قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح ہوئے۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ نائم ایک قلعہ فتح کر لیا گیا، اس کے بعد خموس ایک قلعہ فتح کر لیا گیا، اس کے بعد بھی اور 2 قلعے فتح کر لینے کے بعد مصعب اور طلیح نام کے بھی قلعوں کو فتح کر لیا گیا۔ اس کے بعد آخری میں رہ گیا تھا خیبر کا مین قلعہ، جس کا مالک تھا مرحب۔ اصل وہ قلعے پر حکومت کرتا تھا، اور خیبر کے سارے قلعوں میں سب سے زیادہ طاقتور یہی قلعہ تھا، اور اس کی جو مین گیٹ تھی بہت مضبوط ترین تھی۔ لیکن دیکھیے کہ جب ایک ایک کر کے قلعہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت اقدس میں سبھی صحابہ کرام ایک ایک قلعہ فتح کر رہے تھے، تو آخری میں کئی دنوں کے محاصرے کے بعد لوگ اندر سے ہی تیریں برسا رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے، مختلف قسم کے بڑے بڑے غلیل استعمال کر رہے تھے، لوگوں کی آنکھیں پھوٹ رہے تھے۔ اس کے باوجود مسلمان پوری مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن خیبر کا قلعہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ کل صبح میں جس کے ہاتھ میں فتح کا پرچم دوں گا، وہی شخص خیبر کے قلعے کی گیٹ کھولنے کا ذمہ دار ہو جائے گا۔ صبح ہونی تھی، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، سب پرجوش ہیں کہ اگر وہ چیز ملے تو ہمیں ملے، پرجوش بھی ہیں، اور دوسرے اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید فلاں
بہادر کو ملے گا، فلاں بہادر کو ملے گا، فلاں اسلام کے شجی کو ملے گا، یہ سوچ رہے تھے۔ لیکن صبح ہوئی، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں، فتح کا پرچم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں تھماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی نام لو اور نکلو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے ساتھ چند صحابہ کا لشکر لیتے ہیں اور اس کے بعد خیبر کے وہ مشہور قلعے پر جاتے ہیں جو آج بھی اس کی آثار وہاں پر موجود ہیں، کھنڈرات موجود ہیں۔ اس پر جانے تک بہت سارے حملے ہوتے ہیں، اس کے باوجود حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، مردانہ وار حملہ کرتے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ شیر خدا جس کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے آپ کو اسد اللہ کہا ہے، اللہ کا شیر کہا ہے، وہ اللہ کا شیر جاتا ہے، خیبر کے قلعے کے دروازے پر جاتا ہے، اس مشہور مضبوط دروازے پر جاتا ہے، اور اللہ کی قدرت ایسی ہوتی ہے، شیروں کو چیرتے ہوئے وہ جا کر اس قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے پکڑتا ہے تو وہ اللہ کے شیر کے ہاتھ میں وہ دروازہ آ جاتا ہے۔ نعرے تکبیر کی گونج ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ مرحب کے مد مقابل آ جاتے ہیں جو قلعے کا مالک ہے۔ وہ زام کرتا ہے، عربی میں شعر آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی آنکھ کھول کے دیکھ لو، تم مرحب کے سامنے ہیں، مرحب کے مد مقابل ہے، اور مرحب وہ ہے جو لاووں کا سمندر ہے۔ مرحب ایسا ہے جب کسی پر برستا ہے تو اس کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی جوش میں آئے، نعرہ لگایا، نعرے تکبیر کے بعد فرمایا کہ اے مرحب، تو دیکھ کہ تو کس کے سامنے ہے، تو علی ابن ابی طالب کے سامنے ہے، شیروں کے شیر کے سامنے ہے، تیرا بھی انجام بہت برا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے آپ جب تلوار چلاتے ہیں تو مرحب کا سر روایتوں میں آیا ہے 2 حصوں میں پھٹ جاتا ہے اور وہ زیر ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ عظیم مناقب اور بزرگی کی حامل یہ ہستی کی شان میں کچھ کہنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ انشاءاللہ العزیز ابھی بہت ہی خاص باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی ہے۔ ویسے اگر ہم علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت پاک، آپ کے مناقب، آپ کے اوصاف اور آپ کے خصائل بیان کرنے کی کوشش کریں بھی تو یقین جانیے حق ادا نہیں ہوگا، دن مہینے لگ جائیں گے لیکن پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر جب آپ مسجد نبوی کے دیوار کے قریب میں زمین پر لیٹ گئے تھے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے تو اس کے بعد کروٹ بدلی تو دیکھا کہ آپ کے ساری قمیص پر مٹی لگ گئی ہے۔ مٹی کے آثار دیکھنے کے بعد، مٹی دیکھنے کے بعد آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے پیار سے کہتے ہیں اجلس ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ ذرا۔ تو وہ لقب اتنا پیارا ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے ذاتی نام علی سے اگر کوئی پکارتا تو اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا ابو تراب کے نام سے کوئی پکارتے، تو آپ بہت خوش ہوتے کہ میرے آقا کی زبان اقدس سے یہ ابو تراب کا لقب نکلا ہے، لہٰذا یہ پکارو۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا، اسلام لانے سے پہلے عبد الشمس تھا، لیکن آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی آستین میں بلی کے چھوٹے بچے کو دیکھا تو عربی میں ہرتن بلی کو کہتے ہیں، ہریرتن بلی کے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ یا ابا ہریرہ، اتنا پیارا لگا کہ احادیث کا انبار دنیا کے سامنے پیش کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب یہی سمجھے کہ اصل میں یہی نام ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے تھے ابو تراب جب آپ کو پکارا جاتا تھا۔ الغرض ہم اس موقع پر مولا مشکل کشا آقا اولیاء حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں بھی اسلام پر اور بانی اسلام
آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اپنا سب کچھ عملی طور پر نچھاور کرنے والا عشق عطا فرما، ایسی محبت عطا فرما جیسی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کے چہرے میں دیکھنے کے بعد علی کے چہرے کو دیکھنے کا معمول بنا لیا تھا، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پاکان خدا کی سیرتوں کو سننے کے بعد ان کی زندگیوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔